पास जो शिकायत आती हैं उनमें ये नहीं कि 100% शिकायत जो हैं वो दुरुस्त हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमालिया टीवी में खुशामदीद। प्रोग्राम तबसरा के साथ आपका मेज़बान एजे सरवर। आज हम बात करेंगे अवामी शिकायत और हुकूमत के हवाले से। ये आज का हमारा मौजू है। अवामी मसाइल के बरवक्त हल और आवाम तक रसाई के लिए हुकूमत ने कंप्लेंट सेल का कायम किया है। कंप्लेंट सेल कितना मौसर है अवामी शिकायत के इजाले के लिए, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल अतीक पीरज़ादा साहब, और इनको हाल ही में ओहदा मिला है कामयाब नौजवान लोन स्कीम का पीटीआई की तरफ से कोऑर्डिनेटर हैं। तो अतीक पीरज़ादा साहब, खुश आमदीद आपको। आपसे मेरा पहला सवाल है कि हुकूमत को अवामी शिकायत सेल के क़याम के लिए, वज़ीर आला शिकायत सेल के क़याम के लिए की क्यों ज़रूरत पड़ी? सबसे पहले हमालिया टीवी का शुक्रिया, और मेरे ख़्याल में ये आज ऑफिशियली पहला मेरा इंटरव्यू है हमालिया टीवी में, और आज ही आपका इफ्तिताह भी हुआ है, पहला प्रोग्राम भी है। मैं अल्लाह पाक से दुआगो हूँ कि आप अवामी जितने भी इश्यूज़ हैं उनको इसी तरीके से उजागर करते रहेंगे। यकीनन आपको आवाम से आपको एक मोहब्बत और आवाम के इश्यूज़ से आपको लगन था, इसी वजह से आपने अवामी शिकायत सेल के चेयरमैन को ही मदऊ किया पहले इस इवेंट में। इस पे ज़ाती तौर पे आपका आवाम की तरफ से और अपनी जानिब से और अपनी हुकूमत की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपका पहला सवाल था कि इस कंप्लेंट सेल का गिलगित बल्तिस्तान में क़याम अमल में लाने की क्यों ज़रूरत पेश आई। बिल्कुल। तो एजे सरवर साहब, सबसे पहले तो ये कि गिलगित बल्तिस्तान के चीफ़ मिनिस्टर जो बैरिस्टर खालिद खुर्शीद साहब हैं, उन्होंने अवामी शिकायत जितने भी थे उनको आवाम के जितनी भी शिकायत उन तक पहुंच रही थी तो उनके अजाले के लिए कंप्लेंट सेल का क़याम गिलगित बल्तिस्तान में अमल में लाया। आप जानते हैं कि जितने भी चीफ़ मिनिस्टर आज से पहले गुज़रे हैं, आवाम की यही शिकायत रही है कि उन्होंने आवाम को टाइम नहीं दिया है। तो ये खालिद खुर्शीद साहब का रिफॉर्म है आवाम के लिए कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए आसानी से उनकी शिकायत का अजाला किया जाए। उसके लिए ये शिकायत सेल का गिलगित बल्तिस्तान में क़याम अमल में लाया। तो अब तक किस किस्म की शिकायत आपको मौसूल होती रही? शिकायत तो हमारे पास हर किस्म की आ रही हैं, हर डिपार्टमेंट के से वाबस्ता हैं जो शिकायत आवाम की होती हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप रेशो के हवाले से पूछते हैं तो इस वक्त आपको पता है कि सर्दियां हैं, और सर्दियों में ज़्यादातर शिकायत जो हैं वो हमारे पास बिजली के हवाले से होती हैं, और उसके अलावा आपको पता है कि हमारे पास पुलिस के हवाले से, अमला माल के हवाले से, डीसी ऑफिस के हवाले से, ठीक नहीं, बहुत सारे इश्यूज़, जितने भी अवामी इश्यूज़ हैं, हॉस्पिटल्स के हवाले से, पीएचक्यू डीएचक्यू के हवाले से बड़ी शिकायत, जिन पे हम बाकायदा तौर पे काम भी कर रहे हैं। और आपको सीएम साहब के जो विज़िट्स, सरप्राइज़ विज़िट्स से अंदाज़ा भी हो रहा होगा कि शिकायत सेल पे जो शिकायत आ रही हैं उन पे चीफ़ मिनिस्टर साहब बिल्कुल उन शिकायत पे अमल करते हुए चीफ़ मिनिस्टर साहब ज़ाती तौर पे विज़िट्स कर रहे हैं। और हालिया में आपको बताना चाहूँगा और अपनी आवाम को भी ये बताना चाहूँगा कि इस्लामाबाद से आके ही एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल गए हैं। उनको इस हॉस्पिटल के हवाले से और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं हमारे गिलगित बल्तिस्तान, उन सब के हवाले से, और क्योंकि सर्दियों में आपको पता है कि बीमारी के हवाले से बड़े इश्यूज़ हमारे इलाके में, क्योंकि यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, तो होते हैं इन इश्यूज़ पे इंशाल्लाह काम हो रहा है। जी अच्छा अतीक साहब, लोड शेडिंग के हवाले से मेरा सवाल है, उस पर बाद में आते हैं। पहले थोड़ा सा इस तरफ रोशनी डालिए कि किस हद तक जो शिकायत आती हैं वो मौसर हैं, डायरेक्ट जो कंप्लेंट सेल से आप लोग टेक ओवर कर। हमारे पास जो शिकायत आती हैं उनमें ये नहीं कि 100% शिकायत जो हैं वो दुरुस्त हों। इनमें कई शिकायत जो होती हैं वो बेसलेस होती हैं, उनके अंदर ज़ाती
آپس کی رنجشوں کی وجہ سے بھی شکایت ہمارے پاس آتی ہیں. ان کو باقاعدہ ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, وہ چیک کرتی ہے اور باقاعدہ ان ایویڈنسز کو چیک کرتی ہے, کیونکہ ہم لوگ کوئی بھی شکایت, میں عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمیں جو بھی شکایت عوام کی طرف سے موصول ہوتی ہے وہ ہم وربلی نہیں لیتے ہیں, بلکہ ریٹنلی باقاعدہ ایویڈنس کے ساتھ ہم شکایت لیتے ہیں. اور اس شکایت پہ ہم باقاعدہ فورمز پہ, کیونکہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ کے اس پورے سسٹم میں انوالو ہیں ہم لوگ, تو بالکل اس سے باقاعدہ ہمارے جو گورنمنٹ سٹاف ہے وہ باقاعدہ سی ایم ڈائریکٹرز لگا کے متعلقہ جتنے بھی ادارے ہیں, جس ادارے کی بھی شکایت ہو اس ادارے کو ہم سی ایم ڈائریکٹرز کے ساتھ فارورڈ کرتے ہیں اپنے ادارے سے, اور پھر وہ ڈپارٹمنٹ اس شکایت کا جلد سے جلد ازالہ کرتا ہے. صحیح. تو آج کل سردیوں کا موسم ہے, عوام کو بجلی کی ضرورت بھی ہے, کیونکہ سردیوں میں آپ کو پتہ ہے حرارت حاصل کرنے کے لیے عوام کا تقریباً سورس بجلی ہے. تو اس حوالے سے جو شکایت موصول ہو رہی ہیں وہ کس قسم کی ہیں؟ دیکھیں یہ سرور صاحب, سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا بجلی کا ایشو گلگت بلتستان کے اندر آج سے نہیں ہے. یہ جب سے گلگت بلتستان بنا ہے بجلی کا ایشو گلگت بلتستان کے اندر ہے, لیکن یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ آج سے پہلے کے حکمرانوں نے اس پہ دلچسپی سے کام نہیں کیا ہے, جس کی وجہ سے آج دن تک ہمیں بجلی کا شکار ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نہیں, جب بھی گلگت بلتستان کے اندر, کیونکہ پتہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ بجلی جو بنتی ہے وہ صرف اور صرف پانی سے بنتی ہے گلگت بلتستان کے اندر. یا تو ہمارے پاس ٹی جی سیٹس ہیں, جنریٹرس ہیں کچھ, وہ وہاں سے سپورٹ ملتی ہے, یا تو ہمارے پاس نالے اور دریاؤں کے پانی کی وجہ سے بجلی کا ہمارے پاس یہ ایک ہی سورس ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دور میں ہم ونڈ کے حوالے سے بھی سوچتے ہیں کہ بجلی کو ونڈ کے ذریعے بھی بنایا جائے. انشاءاللہ یہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے, پالیسی ڈپارٹمنٹ ہے, اس پہ باقاعدہ طور پہ ڈسکس ہو رہا ہے. یہ چیزیں اس وقت کام ہو رہی ہیں ان پہ, اور آپ کو آگے جاتے ہوئے صرف اس سے جنریٹرز اور اس کے علاوہ جو پانی کا جو ایشو ہے اس سے ہٹ کے بھی آپ کو انشاءاللہ ہم گلگت بلتستان کو ہم انشاءاللہ اور سرپرائزز بجلی کے حوالے سے آئندہ دور میں دیں گے. اے جے سرور صاحب, اس وقت آپ ایک میڈیا ہاؤس میں بیٹھے ہیں اور آپ لوگ تمام چیزوں سے, عوامی شکایت سے آپ لوگ بھی آگاہ ہیں. بجلی پچھلے کے نسبت اس وقت, اگر میں یہاں پہ اپنی گورنمنٹ کی تعریف کر کے نہیں, اپنے چیف منسٹر کی تعریف کر کے نہیں, میں آپ کو یہ عوام کے اس سے بتا سکتا ہوں, کیونکہ میں روزانہ عوام کے درمیان بیٹھتا ہوں, میں عوام سے پوچھتا ہوں کہ پچھلے دسمبر اور اس دسمبر میں, کیونکہ دسمبر اب سٹارٹ ہوا ہے, تو اس میں آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے. تو ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ پچھلے نومبر میں ہم جس لائٹ سے ہم پریشان تھے, یقیناً ہر 10 منٹ بعد, ہر گھنٹے بعد ہم پیٹرول پمپ کی طرف بھاگتے تھے جنریٹر کو جلانے کے لیے, اب وہ ایشو نہیں ہے. بہت حد تک یہ بجلی سیٹ ہوئی ہے, اور یہ عوام سے ہم ایک گزارش بھی کریں گے آج آپ کے اس پروگرام میں, کیونکہ آج پہلا پروگرام بھی ہے, اور میں اپنی عوام سے انتہائی ہمدردی سے اور انتہائی گزارش کروں گا کہ دیکھیں بجلی کا جو سسٹم ہے, وہ جو بجلی ہمارے پاس آ رہی ہے وہ بجلی یہاں پہ کوئی اٹھا نہیں رہا ہے, وہ بجلی آپ لوگوں کو ہی مل رہی ہے. لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ دیسی ہیٹرز جلانا بند کریں, آپ لوگ پانی کے جو گریزرز ہیں, دیسی گریزرز ہیں, ان کو جلانا خدا کے لیے بند کریں. اس کی وجہ سے ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے گھروں میں کھانا, پانی, تمام چیزیں جو ہیں وہ بجلی سے, وہ بھی دیسی ہیٹرز ہم نے لگائے ہوئے. اس کی وجہ سے ہمارے دوسرے جو ہمسائے ہیں ان کی بجلی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. میری عوام گلگت بلتستان سے یہ گزارش ہے کہ دسمبر جنوری میں اپنی گورنمنٹ اور اپنے تمام عوام کی سپورٹ کے لیے آپ لوگ, اگر آپ لوگوں کی ایک بلب سے گزارا چل سکتا ہے تو خدا رہا آپ ایک ہی جلائیں. اگر آپ لوگوں کا 2 بلب سے گزارا چلتا ہے تو آپ 2 بلب جلائیں. نہ کریں کہ اس سے آپ کے ہمسایوں کی بجلی بند ہو. یہ کوئی حکومت کی نااہلی یا حکومت کی کمزوری کی وجہ سے آپ کو لائٹ نہیں مل رہا, یہ بات نہیں ہے. اس میں آپ کے نالوں کے پانی سے آپ کو بجلی آتی ہے, اور آپ کے نالوں کے پانی جو ہے دسمبر جنوری میں ہمیشہ ہر حکومت میں یہ ختم ہوا ہے. یہ تو ہم نے تھوڑا سا کنٹرول کیا ہوا ہے, ہماری حکومت نے تھوڑا سا اسٹرکٹلی چیک کیا ہوا ہے. جو اسپیشل لائنز تھے ان کو ہم نے ختم کیا ہے. اسپیشل ٹرانسفارمرز جو لگے ہوئے تھے, 57 ٹرانسفارمرز, آپ کو پتہ ہے کہ حفیظ الرحمان کے دور میں جب آخری میں وہ جا رہے ہیں تو صرف جٹیال ایریا میں 57 ٹرانسفارمرز لگے ہوئے تھے. ان کا ہم نے کلین اپ کیا, ان کا کریک ڈاؤن کیا اور ان کو ختم کیا, اور آج آلموسٹ ہم نے اس چیز سے گلگت سٹی کو پاک کیا ہے ابھی تک, اور انشاءاللہ آگے بھی یہ جاری رہے گا. بہت شکریہ عتیق پیرزادہ صاحب, آپ نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالا. اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمالیہ ٹی وی کے پروگرام تبصرہ کے میزبان اے جے سرور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.